عید الاضحیٰ قریب تھی۔ گاؤں میں ہر طرف خوشی کا سما تھا۔ بچے خوشی سے باہیں پھیلائے قربانی کے جانوروں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ کوئی گائے کو چارہ کھلا رہا تھا تو کوئی بکرے کی رسی تھامے سے گھما رہا تھا۔ علی بھی ان بچوں میں سے ایک تھا، مگر اس سال عید پر اس کے چہرے پر وہ چمک نہیں تھی جو ہمیشہ ہوا کرتی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ اس کے والد اس سال قربانی نہیں کر سکتے تھے کیونکہ فصل خراب ہو گئی تھی اور مالی حالات بہت کمزور ہو گئے تھے۔ ایک دن علی مسجد کے صحن میں بیٹھا تھا کہ امام صاحب نے بچوں کو قربانی کی اصل روح سمجھانے کے لیے ایک واقعہ سنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کا حکم دیا۔ وہ آزمائش بہت بڑی تھی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بغیر چون چرا کے اس پر عمل کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی فرمانبردار بنے اور اللہ نے اس قربانی کو قبول فرمایا، ایک دمبا بھیج دیا۔ اسی یاد میں ہم آج قربانی کرتے ہیں تاکہ اللہ کی رضا کے لیے اپنی پسندیدہ چیزیں قربان کر سکیں۔ یہ باتیں سن کر علی کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ وہ دوڑتا ہوا گھر آیا اور اپنی ماں سے بولا، امی میں بھی قربانی کرنا چاہتا ہوں۔ ماں حیران ہو گئی، بیٹا ہمارے پاس تو جانور خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ علی نے اپنی پسندیدہ چیزیں نکالی، اپنا نیا بیٹ، وہ گیند جس سے وہ روز کرکٹ کھیلتا تھا، اپنی عید کی نئی چپل، اور بولا، امی اگر قربانی اپنی پسندیدہ چیز دینے کا نام ہے تو میں یہ سب اللہ کے راستے میں دے دوں گا۔ ماں کی آنکھ میں آنسو آ کے اس نے علی کو گلے لگایا۔ اگلے دن امام صاحب نے مسجد میں اعلان کیا، علی نے ہمیں قربانی کا اصل مطلب سمجھایا ہے۔ قربانی صرف جانور کاٹنے کا نام نہیں بلکہ اللہ کے لیے کچھ چھوڑ دینے کا نام ہے۔ اس دن گاؤں کے ایک امیر شخص نے علی کے جذبے سے متاثر ہو کر اس کے والد کو ایک بکرا تحفے میں دیا تاکہ وہ بھی قربانی کر سکے۔ عید کے دن علی خوشی سے بکرے کے ساتھ کھڑا تھا۔ اب اس کے چہرے پر وہی چمک تھی جو قربانی کی سچی خوشی ہوتی ہے۔ دوستو، قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں بلکہ دل کی سچائی اور اللہ کی رضا کے لیے کچھ قربان کرنے کا جذبہ ہی اصل قربانی ہے۔